السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوبصورت اور دولت مند تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے اعتکاف اور اتنی نمازیں کثرت سے پڑھی کہ ہر شخص آپ رحمہ اللہ کو ہمہ وقت نماز میں مصروف دیکھتا، لیکن آپ رحمہ اللہ کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ کو 1 سال تک اپنی اس خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج ہوا، اور پھر آپ رحمہ اللہ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ عبادت کی تو صبح کے وقت آپ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا، لہٰذا اس شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ جب آپ رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں نے 1 سال تک ریاکارانہ عبادت کی مگر مسجد کی تولیت حاصل نہ ہوئی، اور اب جب میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانا چاہتے ہیں اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اب تولیت قبول نہ کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ فرما کر آپ رحمہ اللہ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں ایک امیر آدمی فوت ہوا تو اس کی پوری جائیداد اس کی لڑکی کو ملی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میرا نکاح مالک بن دینار رحمہ اللہ کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی نے اس لڑکی کا پیغام حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تک پہنچا دیا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملحد سے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا۔ وہ ملحد اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ رحمہ اللہ اور اس کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ محفوظ رہے گا اسی کو حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی آگ نے نقصان نہ پہنچایا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں حق پر ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں نے 70 سال تک تیری عبادت کی مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ غیبی ندا آئی، اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے ہی ملحد کا ہاتھ آگ سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً اس کا ہاتھ جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کرائے پر مکان لے لیا۔ آپ رحمہ اللہ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا، چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا نالہ بنوایا جس کے ذریعے سے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس سے شکایت نہ کی۔ ایک دن وہ یہودی خود ہی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، نالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں آپ کو اتنی اذیت دیتا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں ان کے نہ صرف سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ آپ کا مذہب اچھا ہے جو دشمنوں کی اذیت پر بھی صبر کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، اور میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ ایک نوجوان حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ہمسایہ تھا۔ لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمہ اللہ سے اس کے ظلم کی شکایت کی۔ آپ نے اس کے پاس جا کر
نصیحت کی تو وہ گستاخی سے پیش آنے لگا اور کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں، کسی کو میرے کاموں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے جب اس سے فرمایا کہ میں تیری شکایت کروں گا، تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ عز و جل سے عرض کروں گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ رحمہ اللہ واپس تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ظالمانہ افعال اس حد تک بڑھ گئے کہ لوگوں نے پھر آپ رحمہ اللہ سے شکایت کی اور آپ رحمہ اللہ اسے پھر نصیحت کے لیے پہنچ گئے، لیکن غائبانہ آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ یہ سن کر آپ رحمہ اللہ کو حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے اس غیبی آواز کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنا پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا۔ آپ رحمہ اللہ کے سوا کسی نے بھی اس شخص کو پھر نہ دیکھا۔ آپ رحمہ اللہ نے اس کو مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ بہت کمزور اور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے اور میں اس پر اور اس کے احکام پر اپنا جان و دل نثار کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بصرہ میں 40 برس تک قیام کیا، مگر آپ رحمہ اللہ نے کبھی بھی کھجور نہ کھائی۔ آپ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کھجور نہیں کھائی اور اس کے نہ کھانے سے میرا پیٹ نہ ہی کم ہوا اور نہ ہی بڑھا۔ 40 برس گزرنے کے بعد آپ رحمہ اللہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کھجور کھانی چاہیے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں تیری خواہش کی تکمیل کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک رات آپ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا جس میں آپ رحمہ اللہ کو کھجور کھانے کا اشارہ کیا گیا۔ آپ سے فرمایا گیا کہ نفس کی پابندی ختم کر دو۔ آپ رحمہ اللہ نے بیدار ہونے کے بعد نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایک شرط پر تیری یہ آرزو پوری کروں گا کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزہ رکھے گا۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے 1 ہفتہ تک روزہ رکھا۔ اس کے بعد چند کھجوریں خریدیں اور انہیں مسجد میں لے گئے۔ ابھی کھانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک لڑکے نے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آیا ہے۔ یہودی کا نام سنتے ہی وہ شخص ڈنڈا لے کر آپ رحمہ اللہ کے جانب لپکا، لیکن جب آپ کو دیکھا تو معافی کا طلبگار ہوا اور کہنے لگا ہمارے محلے میں دن کے وقت یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا اور سب روزہ رکھتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا بغیر کھجور کھائے ہوئے تو نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کھا لیتا تو نہ معلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام تک نہیں لوں گا۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور بھی ضرور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں اور لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک لا سکیں۔